بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج میں تہجد کے حوالے سے آپ لوگوں سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اور تہجد ایک اتنی بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں ہم مسلمانوں کے بھی ہم کو نہیں پتہ کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے لیے یہ وہ گفٹ ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا انمول ہے اور کتنا خاص ہے ہمارے لیے۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خاص چیزیں حاصل ہو جاتی ہے، یا پتہ نہیں کیا وہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سکون میں ہو جاتے ہو، آپ کی پرابلم آسان ہونے لگتی ہے۔ اور اگر پرابلم ہو بھی نا تو آپ اتنا زیادہ اس کو دماغ پہ نہیں لاتے ہو، یا آپ اتنا پریشان نہیں ہوتے ہو، آپ صبر سے کام لینے لگتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے آپ کو ہر جگہ، ہر رشتے میں، یا آپ کی پیسوں کے حوالے سے ہو، یا رشتوں کے حوالے سے ہو، یا دوستی کے حوالے سے ہو، کچھ بھی ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے آپ کو مدد کرتے ہیں۔ تو بس یہی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو یہ میری لائف میں کچھ 2.5 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے، اگست کی بات ہے، 2021 اگست کی بات ہے۔ تو تب میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا۔ پہلے تہجد میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ جب ہم لوگ نارملی راتیں جگتے ہیں، جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، تو ان راتوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی بھی رات میں تہجد اٹھ کے نہیں پڑھی تھی۔ تو ہوا یوں کہ مجھے ایک دعا قبول کروانی تھی، میرے ممی پاپا کے لیے تھی وہ دعا، اور کچھ یوں تھا کہ مجھے وہ ہر حال میں قبول ہی کروانی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں ساری نمازیں پڑھوں۔ پہلے میں نماز پڑھتی تھی پر اتنی پابندی نہیں ہوتی تھی، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بالکل قضا نہیں ہو رہی ہے، قضا بھی ہو جاتی تھی، کبھی کبھار چھوٹ بھی جاتی تھی، لیکن ہاں میں نماز کی میں نے پابندی کر لی تھی، لیکن ہاں میں نے تہجد نہیں پڑھی تھی کیونکہ اس کے بارے میں اتنا جانتی بھی نہیں تھی۔ اور کیا ہوا کہ میری بہن نے مجھے کہا کہ اگر میں تہجد پڑھوں گی تو میری یہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس نے جب مجھے بولا، کیونکہ وہ میری بہن تھی اور مجھے یہ دعا قبول بھی کروانی تھی، تو بس میں نے یہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور میں کنٹینیو پڑھتی رہی، اور کچھ ٹائم کے بعد مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ دعا تو میری قبول نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ الحمدللہ وہ دعا نہیں بھی قبول ہوئی تھی، لیکن ایسے حالات بن گئے تھے اللہ کی طرف سے، ایسے حالات بن گئے تھے کہ مجھے اس دعا کی قبولیت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یار اتنا سکون اور اتنی مطمئن ہو گئی تھی میں کہ میں وہ کام بھی کر رہی تھی، جس لیے میں نے دعا کی تھی نا، وہ کام بھی میں کر رہی تھی، لیکن اللہ سے اتنا صبر ملا کہ میں ضد نہیں کر رہی تھی کہ اللہ میری دعا قبول ہو جائے۔ بس مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے نا، میں نے صبر کرنا ہے، اگر اللہ بہتر ہوگا تو ضرور دیں گے۔ اور ویسے بھی میرے سارے کام نارملی ہو ہی رہتے، ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جس چیز کے لیے میں نے تہجد شروع کی تھی نا، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو اسٹاپ کر دیا۔ لیکن الحمدللہ میں نے میری نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کام تو صرف ذریعہ تھا، اصل میں نے تہجد تک آنا تھا، جو کہ جس چیز سے میں ابھی تک بہت دور تھی، اور مجھے اس وقت کا بہت پچھتاوا ہوتا ہے جس وقت میں نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنا تو شروع کیا، پہلے ابھی کیا، لیکن کیا تو بس یہ نماز اتنی انمول ہے کہ جب تک آپ اس کو پڑھو گے نہیں نا، اس کا آپ لطف اٹھا نہیں سکتے۔ اس کا جو مزہ ہے نا وہ اس کے پڑھنے میں ہی ہے، آپ کو بول کے یا سمجھا کے وہ فیل نہیں ہوتا ہے جو فیل آپ کو پڑھنے میں ہوگا۔ تو میری گزارش ہے آپ سبھی لوگوں سے کہ آپ اسے پڑھیں اور کنٹینیو پڑھیں۔ دیکھیں کسی کو تو ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کسی کو کوئی مسئلے حل کروانے ہیں، کسی کو کچھ پریشانی، کسی کو کچھ پریشانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ذریعے ہماری ساری دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے، تو ہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دعاؤں کی قبولیت نہیں بھی ہے تو آپ اللہ کے قریب اس نماز کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ نماز اتنی پیاری نماز ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں ہوتا ہے۔
اور اس نماز کو پڑھنے والے کی نا ایسی ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی دعائیں جو کہ ہم کو ناممکن سی لگتی ہیں، اور جب وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بس موت سے جیسی لگتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح موت سا ہو گیا۔ تو بس میری لائف کا بھی ایک اسی طرح کا ایک ایکسپیرینس ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی۔ تو بس کچھ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور میرے فادر ان لو، میرے پاپا کو اچانک سے پیرالائز اٹیک ہو گیا تھا، اور وہ اتنا زیادہ مطلب سیریس تھا، اور ان کی طبیعت اتنی زیادہ سیریس تھی کہ بہت ناممکن سی لگ رہی تھی ہر چیز، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا، اور سب نے امید کھو دیے تھے، مطلب ہم لوگوں کو چھوڑ کے، ہم گھر والوں کو چھوڑ کے سبھی کا یہی کہنا تھا کہ تم لوگ مت کرواؤ یہ علاج، یہ بیکار ہے۔ اور ہماری گھر کی کنڈیشن بھی کوئی اتنی خاص اچھی نہیں تھی کہ ہم اتنا مہنگا علاج کروا پاتے، مڈل کلاس فیملی سے ہم لوگ، اور اس وقت نا پاپا کو بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے، تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے، لیکن ہمت نہیں ہارے ہم لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہر چیز کے لیے، اور بس ہم نے علاج کروایا، حالانکہ ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا، اور جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کا فون آتا تھا، اور وہ سب یہی کہتے تھے کہ مت کرو بیٹا، مت کرو، یہ غلط ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ اکیلے تھے یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، اور میری نند تھی بس، اور باقی ایسا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا، کوئی بڑے کا سر پہ ہاتھ بھی نہیں تھا کہ یار آپ کو تھوڑا سپورٹ مل جائے، یا پیسوں کی کہیں سے سپورٹ مل جاتا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بس میں کیا بولوں۔ جب بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا احسان کیا ہمارے اوپر، کیونکہ نہ تو ہم اس قابل ہیں، اور نہ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جو اللہ اتنی مہربانی دکھائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے ہی مہربان، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایسے ایسے کام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے جس کے بارے میں ہمارے لیے سوچنا بھی مطلب ناممکن سا لگتا تھا۔ خیر اس وقت تو ہم لوگوں نے دعاؤں کا سہارا لیا، اور بے انتہا ہم لوگوں نے دعا کی، بے انتہا ہم لوگوں نے، ہم سے جو جو بن پڑا صدقہ خیرات جو جو تھا ہم لوگوں نے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی، اور میرے ہسبینڈ کے پاس اتنے کوئی خاص پیسے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے کہاں سے وہ ساری رقم بھی انہیں دلوا دی، اور پاپا کا علاج بھی ہم کرواتے رہے، حالانکہ کچھ ٹائم کے بعد پھر ڈاکٹروں نے سوچا کہ کوئی خاص مطلب امپروومنٹ ہو نہیں رہا ہے، تو پھر انہوں نے سمجھایا بھی دونوں بھائی بہنوں کو کہ تم لوگ رہنے دو، کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہاں پہ پیسے لگ جاتے ہیں، گھر مکان سب کچھ بک جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، کیونکہ پاپا کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ان کو 30 سے 35 دن تک وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، وینٹیلیٹر پہ تھے، اور کوئی امید نہیں تھی، لیکن بس یہ تھا کہ ان کی سانسیں چل رہی تھی، اور ان کی جو سانسیں چل رہی تھی وہی ہمارے لیے بہت بڑی امید کی بات تھی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائشی تھی ہمارے لیے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے تھے، اور کیونکہ ہم نے نماز کا سہارا لیا، تہجد کا سہارا لیا، اور ہم لوگوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے ہم نے مانگے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ آج جب لوگ پاپا کو دیکھتے ہیں نا تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسی دعا تھی ان کی جو ناممکن سے ممکن میں بدل گئی، اور بے شک اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ہم لوگوں کو پاپا کی کتنی ضرورت تھی، اور ہر پل اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد سے جلد بہتر سے بہترین کر دے، اور الحمدللہ احسان ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے ساری مشکل کے دن آسانی میں بدل دیے، اور وہ جو 4 مہینے میرے پاپا ہاسپٹل میں تھے نا، اب وہ دن بھی ایسے لگتے ہیں بس جیسے تھوڑے سے دن تھے، حالانکہ وہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی تھی آنے والے دنوں میں، کیونکہ 1 مہینے کے لیے تو پاپا وینٹیلیٹر پہ تھے، لیکن 3 مہینے پاپا کو ایڈمٹ رہنا پڑا،
نارمل ہونے کے لیے۔ تو بس یہی ساری باتیں ہیں جو کہ مجھے لگا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو چلتے ہی رہتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے مدد مانگے، نماز کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکل آسان کرتے ہیں قرآن کی مدد سے، اور کوشش کریں کہ تہجد پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہی تو ہے وہ انمول تحفہ جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دلائے گا۔